کو سیاست, تجارت اور سفارت سے مکمل طور پر نکلنا چاہیے اور مکمل طور پر دفاعی, عسکری اور پیشہ ورانہ امور کے اوپر اپنی توجہ دینی چاہیے. آپ کے پی کے سے ہیں, کے پی کے ساتھ افغانستان کا بارڈر ہے, ایک فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہم سنتے آ رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی ادھر ایک انسرجنسی دوبارہ سے 2009 کے بعد سے دوبارہ ایک جنم لے رہی. وٹ ڈو یو تھنک, اور اگر آپ آتے ہیں گورنمنٹ میں, آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہوگا افغانستان کو لے کے پرائمرلی, اور اگر اوور آل دیکھیں ایران کو لے کے کیا ہوگا آپ کا پلان؟ دیکھیں, میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں ایران کے بارے میں, اور میری اپنی بھی یہ پالیسی ہوگی اگر میرے پاس اختیار ہوتا, کہ کھل کر ڈٹ کر ایران کو سپورٹ کیا جائے, تہران کو گرنے نہ دیا جائے, ایران کو گرنے نہ دیا جائے. ایران کی مزاحمت پاکستان کی دفاع کی. آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے کر سکتے ہیں ہم؟ بالکل بالکل. دیکھیں نا, آئی ایم ایف, آپ حمزہ صاحب, آئی ایم ایف فراڈ ہے, آئی ایم ایف دھوکہ ہے, آئی ایم ایف غلامی کی زنجیریں ہیں, آئی ایم ایف مسئلے کا حل نہیں ہے, خود مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, آئی ایم ایف نے $5 کروڑ آپ کو دیے ہیں نا, 37 مہینوں کے لیے دیے ہیں نا, 37 مہینوں کے لیے, اور اس کے نتیجے میں غلامی کی ہتھکڑیاں, وہ آپ کے بجلی کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے, وہ آپ کے یوریا کھاد کی قیمت کا تعین کرتا ہے, وہ آپ کے ٹیکس کی, وہ اس نے آپ کی ساورنٹی کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. $5 ارب 37 ماہ کے لیے. لیکن اس ایران جنگ سے پہلے یو اے ای نے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں, یو اے ای میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ میں ٹاپ 10 کنٹریز میں پاکستان ہے, اور 20 مہینوں میں $11 ارب پاکستانیوں نے اس جنگ سے پہلے یو اے ای میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے. تو مسئلہ جو ہے آپ کے ہمارے ملک کے اندر ہے, ہمارے گھر کے اندر ہے. آئی ایم ایف کو بائے بائے, آئی ایم ایف کو الوداع, آئی ایم ایف کو لات مارو, اور خود اس اشرافیہ کو کنٹرول کرو. اس اشرافیہ کے نام پر جو بدماشیاں, استحصالی طبقہ ہے جو ملک میں کھائے تو چلو کھاؤ, یہ ملک میں بھی کھاتے ہیں اور بگا کے باہر بھی لے جاتے ہیں, پاناما میں رکھتے ہیں, سوئٹزرلینڈ میں رکھتے ہیں, دبئی میں رکھتے ہیں. تو اس طرح ملک نہیں چلے گا. آپ نے 24 آئی ایم ایف پیکیج لیے, اگر یہ صورتحال رہی, اگر آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو آپ 24 نہیں 24,000 آئی ایم ایف کے پیکیج لیں, آپ کو یہ مسئلے کا حل نہیں دے گا. تو ایران کے ساتھ کھل کر ڈٹ کر کھڑا ہونا چاہیے, اس مزاحمت کو سپورٹ کرنا چاہیے, ایران کو کسی صورت گرنے نہ دیں. جہاں تک افغانستان کا, دیکھیں نا, افغانستان کا ایشو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان دنیا کے شاید واحد 2 ممالک ہیں کہ جن کے جغرافیائی, نسلی, لسانی, مذہبی, ثقافتی, تاریخی رشتے اتنے زیادہ ہیں, کسی بھی 2 ممالک, کراس بارڈر بھی رشتے ہیں. تو آپ وہاں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگ مسئلہ ہے, اس لیے دونوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. افغان جو اس وقت حکمران ہیں ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کے گریونسز کو ایڈریس کرے, پاکستان کے ریزرویشنز کا حل نکالے, اور افغان سرزمین کسی بھی صورت میں پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے, افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے. یہ سمجھنا چاہیے افغان کے جو حکمران ہیں ان کو, اور پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جنگ اگر مسئلے کا حل ہوتا تو آپ دیکھیں روس بھی وہاں آیا تھا, اس نے جنگ کی, امریکہ بھی آیا, اس نے 20 سال جنگ کی. آپ نے بالآخر ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, بات چیت پہ بیٹھنا ہے. تو خون بہانے کے بعد جب آپ بیٹھیں تو خون بہانے سے پہلے بیٹھ جائیں اور مذاکرات کو راستہ دیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ارومچی میں, چین میں ایک بہت لو لیول کی نیگوسیشن چل رہی ہے. میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا, حمزہ صاحب آپ کی توسط سے اب 2 مطالبات کرتا ہوں پاک افغان اس ایشو کے. ایک تو یہ کہ جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, آپ نے عید کے موقع پہ سیز فائر کر لی نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے نا, بالکل ہو سکتا ہے, امن آ سکتا ہے, جنگ بند ہو سکتی ہے, بندوقیں خاموش ہو سکتی ہیں. تو اس سیز فائر کو جب آپ نے عید کے موقع پر کیا اور کامیاب ہوا, یعنی آپ دیکھیں الحمدللہ نہ وہاں کچھ ہوا نہ یہاں کچھ ہوا, اور یہاں اتنی بڑی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی اور پرامن انداز سے ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, اور آپ کر سکتے ہیں. تو آپ اس سیز فائر کو ایکسٹینڈ کریں, دونوں ممالک اس کو ایکسٹینڈ کریں, اس کو دائمی امن معاہدے میں تبدیل کر لیں, دائمی امن معاہدے میں. نمبر 1. نمبر 2, ارومچی میں چین کی فیسیلیٹیشن سے
چین کی سہولت کاری سے اس وقت جو افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات جو ڈپٹی سیکرٹری ایڈیشنل سیکرٹری فارن افیئرس کے لیول کے اوپر جو ہے چل رہے ہیں، اس کو ذرا ہائی لیول پر کیا جائے، اس کو اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک ایک کنکریٹ پیس ایگریمنٹ کے اوپر پاکستان اور افغانستان کو یہ بھی بتایا جائے کہ انڈیا سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. افغانستان کو یہ سمجھنا چاہیے، ان کو لرن کرنا چاہیے اپنی تاریخ سے کہ ان کا دوست کسی بھی صورت میں انڈیا نہیں ہو سکتا، کسی بھی صورت میں انڈیا نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہندوتوا، آپ دیکھیں ہندوتوا کیا ہے. ہندوتوا کے 3 ڈکلیئر آبجیکٹیو ہیں. نمبر 1، ہندوستان کے مسلمان ہندوستان سے نکل جائیں. نمبر 2، ہندوستان کے مسلمان ہندو یعنی کنورٹ ہونے کی مذہب چینج کر لیں، تیار ہو جائیں. نمبر 3، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر وہ تیسرے درجے کے شہری بننے کے لیے. بالکل ایسے. تو اب ہندوتوا جو آپ کے تمام جو تہذیب ہے اسلام کے، اس کے آثار کو مٹھا رہا ہے. اکھنڈ بھارت کی باتیں کرتے ہیں. اکھنڈ بھارت کی بات کرو، اکھنڈ بھارت میں افغانستان کو بھی شامل کیا، اکھنڈ بھارت کا نقشہ اپنی پارلیمنٹ پہ ڈسپلے کر رہا ہے. تو وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کی امت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. دشمن ہے وہ، مساجد کا دشمن، مدارس کا دشمن، تہذیب اسلامی کا دشمن، کشمیریوں کا خون بہا رہا ہے. اب یہ آسیہ اندرابی آپ دیکھیں نا، آسیہ اندرابی اور فہمیدہ نسرین، صوفی فہمیدہ، اور تیسری جو ہماری حریت پسند کشمیری خاتون ہے، ان کو آپ نے جس تامرگ عمر کے نظر بند. اور کیوں اپنی انٹرنیشنل لا کے مطابق، یونائٹڈ نیشن کے مطابق ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے، وہ اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان دشمن ہے، ہندوتوا خلاف اسلام دشمن ایک نظریہ ہے، اور ان کے ساتھ جا کے آپ کو کبھی کوئی خیر نہیں ملے گا. ٹھیک سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں بہت اچھا وقت دیا اور ہمارے ساتھ بات کی. جاتے جاتے صرف بتا دیں، آپ نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کرتی ہے کسی حد تک، رول بیک کرنے کی کوشش کرتی ہے، ججز کا آپ نے ذکر کیا، جاگیرداروں کے بغیر تو حکومت بننی نہیں. تو اگر یہ 3 جیم آپ کے خلاف ہو گئے تو آپ ہے سے حق کیسے لکھتے ہیں؟ ججز، جرنیل اور جاگیردار، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ میرے خلاف نہیں ہوئے، میں ان کے خلاف ہوں. یعنی میں جرنیلوں کو اگر آپ وہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی میں فوج کے، پاکستانی فوج کے وجود کا میں نہ صرف قائل ہوں بلکہ ایک طاقتور فوج ہماری ضرورت ہے. بالکل، جو ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، جو انڈیا کا چیلنج ہمیں درپیش ہے، ایک طاقتور فوج، ایک پروفیشنل آرمی، ایٹمی طاقت، جو کہ دستور کے مطابق اپنی پیشہ ورانہ عسکری دفاعی ذمہ داریاں انجام دے، وہ ہماری ضرورت ہے. بالکل، ایک ایکوپڈ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہمیں دشمن سے محفوظ رکھے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیشہ سے میں بات کرتا ہوں. لیکن جہاں آپ نے 3 جیم جنرل اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فوج کو سیاست، عدالت اور تجارت میں ملوث کرتے ہیں. میں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو سیاست، تجارت اور سفارت سے مکمل طور پر نکلنا چاہیے، اور مکمل طور پر دفاعی، عسکری اور پیشہ ورانہ امور کے اوپر اپنی توجہ دینی چاہیے. تو میں یہ واضح کرنا کہ میں اس کے حق میں ہوں، لیکن وہ جو سیاست، تجارت اور عدالت کو مینیج کرتے ہیں ان کے میں خلاف ہوں. تو ان کے خلاف ہی تو میری جدوجہد ہے، ان 3 جیم کے خلاف ہی میری جدوجہد ہے، اور میری جو قوت اور طاقت کا مرکز ہے وہ عوام ہے. عوام 25 کروڑ عوام سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے. جاگیردار طاقت نہیں ہے، ججز طاقت نہیں ہے، جرنیل طاقت نہیں ہے، 25 کروڑ عوام طاقت ہے. ان کو شعور دو، ان کو آگہی دو، ان کو اپنی حقوق کی تعلیم دو، ان کو منظم کرو، اور ان کو ایک طاقتور، پیسفل، لیگل مزاحمت کی طرف لے آؤ. تو یہ سب سے بڑی طاقت ہے. انشاءاللہ.